السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پارہ نمبر 28 کے ترجمہ اور تفسیر کے اس کورس کے آج کی چوتھی کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی سورۃ الحشر کے تعلق سے، اور سورۃ الحشر کے بارے میں سب سے پہلے بنو نذیر کا واقعہ بیان کیا گیا کہ بنو نذیر کو مدینے سے کیوں جلا وطن کیا گیا، جو کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینے میں آباد تھا، اور پھر وہ لوگ چھوڑ کر گئے اپنا سب کچھ، تو ان کا مال جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جسے مال فے کہا جاتا ہے، جو بغیر لڑے بغیر لڑائی بھڑائی کے جنگ کے میدان میں حاصل ہو جائے۔ اور پھر وہ مال کس کا ہے، اس میں کن لوگوں کا حصہ ہوگا، اس کی تفصیل بتائی گئی کہ اللہ کا، رسول کا، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، مسافروں کا، اور فقراء مہاجرین کا، اور پھر مہاجرین صحابہ کی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان کی فضیلت اللہ نے بیان کی۔ پھر مدینہ میں جو لوگ صحابہ موجود تھے، انصاری صحابہ، ان کی فضیلت اللہ نے بیان کی۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ ان صحابہ کے، مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ آپ سب آئیے گا یاد کر کے، میں آپ میں سے 5 لوگوں سے سننے والا ہوں، تو کس کس کو یاد ہے یہ دعا؟ آپ سنائیں گے بغیر دیکھے ہوئے؟ کون کون سنائیں گے؟ کم از کم 5 لوگ، تاکہ کفارہ ہو جائے، تمام لوگوں کی طرف سے فرض کفایہ جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ جی ابھی 3 ہوئے ہیں۔ دیکھیں صحیح سے جو بھی دعا یاد کریں صحیح سے یاد کریں، کیونکہ معنی مطلب اس میں بدل جاتا ہے۔ دیکھیں کیا ہے، ربنا اغفر لنا والاخواننا نہیں ہے، والاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یہ دعا ہے، تمام لوگ یہ دعا یاد کریں، اور جو ہے موقع بموقع، ٹائم ٹو ٹائم اس کو جو ہے پڑھتے رہیں۔ سلف صالحین کے لیے، سلف کے لیے، صحابہ کے لیے بطور خاص جو ہے ان کے لیے بہترین دعا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں، اور آج کی جو نئی بات ہے وہ انشاءاللہ وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون سی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 11 سے آگے ہمیں دیکھنا ہے۔ آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ۔ ان آیتوں کا بیک گراؤنڈ پس منظر دیکھیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے جو واقعہ ہوا بنو نذیر کے تعلق سے۔ تو بنو نذیر جب ان کی غداری سامنے آ گئی تو ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو مدینے میں کچھ منافقین تھے جو بظاہر تو مسلمان تھے، لیکن اندر ہی اندر وہ کافروں سے اور یہودیوں سے ملے ہوئے تھے۔
بلکہ مکہ کے کافروں سے بھی ان کے تعلقات تھے، اس حد تک کہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ تو جب بنو نذیر کو یہ لگا کہ اب ہمیں جو ہے یہاں سے نکال دیا جائے گا، ہماری غداری سامنے آ گئی ہے، تو یہ لوگ آ کر کے قسمیں کھا کر کے یہ لوگ یہودیوں سے، بنو نذیر سے کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے، یعنی ہم تمہارے پکے والے دوست ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور جو ہے ہم تمہارے سلسلے میں کسی اور کی کوئی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی پہلے بھی یہ کہا کرتے تھے، بعد میں بھی یہ کہا ان لوگوں نے، بعد میں بھی ان لوگوں نے یہ کہا، تو اس طریقے کی بات یہ کیا کرتے تھے، حالانکہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو اسی اچھا مدینے میں منافقین کون تھے؟ جو ہے عبداللہ بن ابی ابن سلول ان تمام منافقوں کا سردار تھا، ان کی پوری ایک ٹیم تھی جو بات بات میں مسلمانوں کے خلاف رہا کرتی تھی، اور جو ہے ساز باز اور جو ہے تمام طرح کے خفیہ تعلقات، پوشیدہ تعلقات یہ یہودیوں سے، کافروں سے ان کے تھے، اور جب موقع ملا مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اور جو ہے ہتھیار یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، ان لوگوں نے گھونپنے کا کام کیا۔ ہمیشہ جو ہے غداری، بدعہدی اور بدکرداری ان کے سامنے آئی، لیکن حکمت کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا نہیں دی، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے والے حصے میں رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے اس بات کا تذکرہ کیا جو آج کی پہلی بات ہے، کہ منافقین جو ہے اپنے ساتھیوں سے، چاہے وہ یہودی ہوں یا دیگر اور لوگ ہوں، ان سے جھوٹا وعدہ کرتے تھے۔ اسی چیز کو اللہ نے ظاہر کیا۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے نفاق سے کام لیا، یعنی کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں سے یہ لوگ کہتے ہیں لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا، لنخرجن معکم، تو ہم تمہارے ساتھ ضرور یقینی طور سے نکلیں گے۔ یہ مکار لوگ اسی قسم کے ہوتے ہیں، قسم کھا کھا کر کے آ کے کہتے ہیں بھائی میں تو تمہارا پکا والا دوست ہوں، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، اللہ کی قسم تو میری بات نہیں مان رہا، ماں کی قسم اور فلانے کی قسم، ڈمکانے کی قسم کھا کھا کر کے وہ یقین دلاتا ہے۔ یہ منافقین بھی یہ مکاری کیا کرتے تھے، کہتے ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی کبھی بھی کوئی بات نہیں مانیں گے، ہم تمہارے سلسلے میں، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تمہیں مارا گیا یا تم سے قتال کیا گیا، لڑائی کی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم ضرور یقینی طور سے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ تو ان کی بات تھی، لیکن ان کے دل میں کیا تھا وہ اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور منافقوں کی ایک بڑی صفت یہ ہے اذا حدث کذب، کہ جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے، جس کے دل میں کچھ ہے، باہر کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، اس کی ایک بڑی صفت، اس کی ایک بڑی جو ہے خرابی، خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور منافقین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، صحابہ کے پاس آتے تھے تو قسم کھا کر کے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب یہودیوں کے پاس اور کافروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ایسے ہی یہودیوں سے جب ان لوگوں نے اس طریقے کی بات کہی تو اللہ نے کہا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین جھوٹا نہیں ہے، اللہ کی گواہی جھوٹی نہیں ہے، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے، یہی منافقین جھوٹے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان کی حقیقت، یہ جو کہتے تھے نا کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے، اور اگر تم سے لڑا گیا تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے، اسی طریقے کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے دیا۔ کیا کہا؟ لئن اخرجوا، اگر ان یہودیوں کو نکالا گیا، لا یخرجون معہم، تو یہ یہودی ان کے ساتھ نہیں، یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر ان سے جنگ کی گئی
ला यंसुरूनहुम, तो ये मुनाफिकीन इन यहूदियों की मदद नहीं करेंगे, वला इन नसरूहुम लयुवल्लुन्नल अदबार, और अगर मान लो, सपोज कर लो, फर्ज कर लो कि अगर ये लोग यानी मुनाफिक यहूदियों की मदद के लिए आ भी गए, लयुवल्लुन्नल अदबार, तो थोड़ी देर में पीठ फेर कर भाग जाएंगे, यानी पीठ दिखा देंगे। सुम्मा ला युनसरून, फिर इन यहूदियों की कोई मदद नहीं की जाएगी, फिर इनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। ये असल हकीकत है जो अल्लाह ने बयान किया। जैसी बात मुनाफिकों की थी, वैसा ही जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके हवाले से दिया। उन्होंने कहा तुम निकाले गए तो हम तुम्हारे साथ निकल जाएंगे। अल्लाह ने कहा अगर ये निकाले गए तो मुनाफिक यहूदियों के साथ नहीं निकलेंगे। मुनाफिकों ने यहूदियों से कहा कि अगर तुमसे लड़ा गया तो हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। अल्लाह ने कहा कि अगर यहूदियों से मुसलमानों की लड़ाई हुई तो मुनाफिकीन यहूदियों की मदद के लिए नहीं आएंगे, और अगर मान लो आ भी गए तो पीठ फेर कर पीछे से भाग जाएंगे, पीठ दिखा देंगे। तो मलायुन सरून, फिर यहूदियों की मदद करने वाला कोई नहीं होगा। ये असल हकीकत है मुनाफिकों की। हमारे आसपास भी बहुत सारे मुनाफिक रहते हैं, बहुत सारे मुनाफिक रहते हैं, जिनकी जबान पर कुछ होता है, जिनके दिल में कुछ होता है, बात करते हैं झूठ बोलते हैं, वादा करते हैं वादा खिलाफी करते हैं, और कभी बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले गाली देना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है, इससे हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये मुनाफिकों की जो है, मुनाफिकों की ये क्वालिटी है, मुनाफिकों की ये सिफत है कि मुनाफिक ये सारी चीजें अपनाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 13 में क्या बयान, ये सब इन्हीं लोगों की सिफात चल रही है। फिर आयत नंबर 13 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ला अंतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिनल्लाह, कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा डर इन मुनाफिकों के, तुम्हारा डर इन मुनाफिकों के, या ये कह लीजिए कि यहूदियों के, जिसको भी आप मुराद ले सकते हैं, तुम्हारा डर इनके सीनों में अल्लाह से भी ज्यादा है। यानी ये लोग मुनाफिक और ये यहूदी, ये तुमसे ज्यादा डरते हैं, उनके सीने में तुम्हारा ज्यादा डर है अल्लाह के मुकाबले में। इसीलिए तो ये भाई मतलब तुम्हारे सामने अपना जाहिर जो है दिखाते नहीं है, ये तुमसे डरते हैं, खौफ खाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो जानता ही है इनके बारे में, तो अल्लाह का डर इनके दिलों में उतना नहीं है जितना ऐ मुसलमानों तुम्हारा डर इनके दिलों में। इसीलिए दुनिया की तमाम कौमें मुसलमानों से खौफ खाती हैं, मुसलमानों से घबराती हैं, और मुसलमानों की शबीह, इसीलिए मुसलमानों की शक्ल सूरत, या मुसलमानों का जो है मुसलमानों की शबीह, या मुसलमानों के ताल्लुक से जो इनका एक फेस है दुनिया में, उसको बिगाड़ कर ये लोग बयान करते हैं, चाहे टीवी के जरिए हो, या इसी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए हो, न्यूज के जरिए हो, जैसे भी प्रोपेगंडे कर करके ये मुसलमानों के ताल्लुक से तरह तरह की बातें बयान करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग? अल्लाह ने कहा ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऐसी कौम है, कि जो समझते नहीं है, जिनके दिल में फिक्र नहीं है, जिनके यहाँ समझदारी नहीं है, इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत निसा की आयत नंबर 77 में बयान किया। फरमाया इदा फरीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास कख़शियतिल्लाहि औ अशद्द ख़शिया, कि समाज में ऐसे लोग हैं कि जो मुसलमानों से ऐसे ही डरते हैं कि जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, या अल्लाह से ज्यादा ये लोग मुसलमानों से डरते हैं, अल्लाह से ज्यादा ये लोग मुसलमानों से डरते हैं। कौन है ये लोग कौन है? ये मुनाफिकीन हैं, ये यहूदी हैं, या जो है दीन से हटे हुए लोग हैं, ये सब के सब मुसलमानों से डरते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और चीज बयान की। यही सारा पस मंजर चल रहा है मुनाफिकों के, यहूदियों के ताल्लुक से और मुसलमानों को सामने रख करके। ला युकातिलूनकुम जमीअन, ये सब जमा होकर, यानी सब लोग एक साथ भी जमा हो जाए तो तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे, मगर कहाँ करेंगे? इल्ला फी कुरम मुहस्सना, मगर जो है वो किलों में। कहाँ करेंगे? मगर जो है किला बंद बस्तियों में, यानी अपने घरों में चले जाएंगे कि आसपास किला होगा, और अपने घरों में अपनी बस्ती में कैद होकर के रह जाएंगे। जैसा कि जब बनु नजीर पर मुसलमान हमला करने के लिए आए तो मुसलमान यहूदी जो है बनु नजीर, वो अपने किलों में बंद हो गए,
مسلمانوں نے 6 دن تک گھیراؤ کر کے رکھا، لیکن چونکہ مسلمانوں کا ڈر اور خوف اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا، اسی لیے وہ جو ہے شرط پر راضی ہو گئے کہ ہم یہاں سے نکل کر چلے جائیں گے، اونٹ پر جتنا سامان لا سکتے ہیں لے کر چلے جائیں گے۔ تو وہی اللہ نے کہا یہ اتنی ڈرپوک قوم ہے، یہ اتنی، ہماری اپنی زبان میں کہہ لے کہ یہ اتنا جو ہے ڈرتے ہیں مسلمانوں سے کہ یہ ایک ساتھ بھی اگر جمع ہو جائیں تو مسلمانوں سے، اے مسلمانوں تم سے یہ نہیں لڑ سکتے۔ کیسے لڑیں گے؟ یا تو اپنے گھروں میں بند ہو کر کے تم سے مقابلہ کریں گے، او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے سے تم سے لڑائی کریں، یعنی چھپ چھپ کر حملہ کریں گے۔ اور یہی یہودیوں کا طریقہ ہے کہ سازشیں کر کے، مسلمانوں کو ورغلا کر کے، پیسہ دے کر کے، اور جو ہے پوسٹ کی، مال کی، دولت کی، منصب کی لالچ دے کر کے، یہی ہے دیوار کے پیچھے سے، یعنی چھپ کر کے حملہ کرنا، مختلف طریقوں سے حملہ کرنا، مسلمانوں کا دماغ ڈائیورٹ کر دینا، یہاں سے وہاں بھگا دینا، یہ ہے ان کے لڑنے کا طریقہ جو آج دنیا میں ان لوگوں نے اصلاً ایجاد کر رکھا ہے۔ اسی لیے جو ہے یہودی بہت آگے پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ چھپ کر حملے، کبھی سامنے آ کر کے یہ مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے یہ چھپ کر حملہ کرتے ہیں، اسی لیے یہ جو ہے زمینی سطح پر جو ہے دماغی لڑائی یہ لڑتے ہیں، مائنڈ والا گیم کھیلتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ نے بیان کیا۔ پھر آگے کیا کہا؟ بأسہم بینہم شدید۔ اچھا، دنیا میں مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ تمام جو دیگر مذہب والے ہیں نا، یہ آپس میں بہت زیادہ جو ہے، یہ آپس میں بہت زیادہ ایک ہیں، یہ آپس میں بہت زیادہ ایک ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی حقیقت بیان کی۔ ان کی کیا حقیقت بیان کی؟ فرمایا بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں جمتی نہیں ہے، یہ آپس میں بڑے سخت دشمن ہیں، یعنی آپس میں ان کی بڑی سخت دشمنی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑاتا رہتا ہے، آپس میں لڑاتا رہتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، تم ان کو ایک سمجھتے ہو، اکٹھا سمجھتے ہو، متحد سمجھتے ہو، تم ان کو جو ہے ایک یونٹ میں دیکھتے ہو، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ ان کے دل الگ ہیں، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، مختلف ہیں، یعنی وہ آپس میں بھی، گرچہ تمہیں ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر وہ لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ان کی آپس میں بڑی سخت ترین دشمنی ہے۔ کیوں ایسا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، ایسا اس وجہ سے کیونکہ یہ ایسی قوم ہے کہ جو سمجھتی نہیں ہے، لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیا کرتی۔ اس سے مراد کون ہے؟ یعنی یہ لوگ، اس سے مراد کون ہے کہ بھائی تم انہیں ایک سمجھتے ہو اور ان کے دل الگ الگ ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں اور منافقین ہیں، اہل کتاب ہیں اور منافقین ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے اور مثال بیان کی ہے کتنے برے لوگ ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا، کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کا حال ان لوگوں کی طرح ہے، یعنی یہ بالکل سیم ان لوگوں کے جیسے ہیں جو ان سے پہلے تھے، قریباً تھوڑا پہلے، یعنی یہ اپنے سے پہلے، تھوڑا پہلے جو ان سے لوگ چلے گئے ہیں بالکل انہی کے جیسے ہیں۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ ذاقوا وبال امرہم، کہ ان لوگوں نے اپنے کاموں کا انجام دیکھ لیا، اپنے کاموں کا مزہ جو ہے، جو برا عمل، جرم جو انہوں نے کیا تھا، اس کا مزہ ان لوگوں نے چکھ لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو بھی ان لوگوں کی طرح ہوگا کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، تو اہل کتاب منافقین بھی بالکل انہی کی طرح ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے جرم کی سزا پالی اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے، تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ پہلے کے لوگوں سے مراد کون؟ یعنی جو جسٹ پہلے ان کے گئے تھے۔ اچھا، بنو نذیر سے پہلے بنو قینقاع کا انجام برا ہو چکا تھا۔ ایک قبیلہ، جو میں نے بتایا تھا 3 قبیلے مدینہ میں یہودیوں کے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اس سے پہلے جو ہے ان کے ساتھ مسلمان نپٹ چکے تھے، ان کا معاملہ ختم ہو چکا تھا، انہوں نے غلطی کی، اس کی سزا ان کو مل گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ ان یہودیوں کا بھی انجام ویسے ہی ہوا کہ جیسے ان کے اپنے بھائیوں کا ہوا تھا، تھوڑے کچھ دنوں پہلے ہی ان کا انجام ہوا تھا۔
اور پھر بنو نذیر کے ساتھ یہ ہوا، اور بنو نذیر کے بعد اگلے سال یعنی سن 5 ہجری میں بنو قریظہ جو یہودیوں کا تیسرا قبیلہ تھا ان کے ساتھ بھی یہی انجام ہوا، ان لوگوں نے جنگ خندق کے موقع سے غداری کی اور ان لوگوں کو بھی جو ہے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ تو یہ ہے ان کی حقیقت۔ اچھا اس کے بعد آیت نمبر 16 سے اگلی اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں منافقین اور یہودی جو آپس میں ان کا برتاؤ، کردار، ریلیشن ہے، اس کی مثال اللہ نے بیان کی، اس کی مثال اللہ نے بیان کی۔ کیا مثال ہے؟ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، بڑے مزیدار ہے۔ اللہ کہتے ہیں کمثل الشیطان، کمثل الشیطان، ان منافقوں کی مثال یہودیوں سے ایسے ہی ہے کہ جیسے شیطان کی مثال ہے۔ منافقوں اور یہودیوں کی دوستی کی مثال اللہ نے شیطان سے دی، کہا کہ جیسے شیطان کی مثال ہے ایسے ان کی بھی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان کے پاس آتا ہے کہتا اکفر، کفر کر لے بھائی، کفر کر لے، یہ کام کر لے، کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے ہمارے آج کل چلتا ہے نا، ارے یہ کام کر لو کیا ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھو کیا ہوتا ہے، یہ کام کر لو کیا ہوتا ہے، دھاگا باندھ لو کیا ہوتا ہے، اور فلانی چیز کر لو کیا ہوتا ہے۔ یہ سب شیطان دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے، یہ سب شیطان کی فرقی ہے، شیطان دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ انسان وہ کفر کا کام کر لیتا ہے، وہ شرک کا کام کر لیتا ہے، وہ غلط کام کر لیتا ہے، تو شیطنوا آ کر کے کیا کہتا ہے؟ قالا، کہتا ہے انی بریء منک، دیکھ بھائی تو نے کر لیا، اب میرا تیرا معاملہ الگ ہو گیا، اب میں تجھ سے الگ ہوں، میں تجھ سے الگ ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ شیطان کہہ رہا ہے اس انسان سے کہ بھائی میں تجھ سے الگ ہوں، تو نے گناہ کر لیا، تیرے پاس دماغ تھا، تجھے سمجھنا چاہیے تھا، بیوقوف ہے تو۔ انی بریء منک، میں تجھ سے الگ ہوں، جا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو پوری کائنات کا رب ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو پوری کائنات کا۔ یہ ہے شیطان، یہ ہے منافقوں کی اور یہودیوں کی دوستی کی مثال، کہ یہودی آ کر کے منافقین سے کہتے تھے ایسا کر لو، مسلمانوں کے ساتھ یہ کرو، سازشیں کرو، یہ کرو وہ کرو، اور منافق کر لیتے تھے تو یہودی سائڈ ہو جاتے تھے، یا منافق جا کر کے ایسی چال چلتے تھے۔ تو یہ آپس میں گرچہ بظاہر دوست نظر آتے ہیں لیکن ان کی دوستی ویسے ہی ہے کہ جیسے شیطان کی دوستی انسان سے ہوتی ہے، کہ شیطان آ کر کے کہتا ہے بھائی کفر کر لو، اب انسان جو ہے کہتا ہے کیا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، کیا ہو جائے گا، اور جو ہے لوگ کیا کہیں گے، اس کے چکر میں آ کر کے وہ کام غلط کام کر لیتا ہے، اور جیسے ہی غلط کام کرتا ہے شیطان اپنا پلو، اپنا دامن اس سے جھاڑ کر کہتا ہے تو بڑا برا ہے، انی بریء منک، میں تجھ سے الگ ہوں، میرا تیرا کیا ساتھ ہے، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو اللہ پوری کائنات کا رب ہے۔ یہ ہے شیطان جو اس طریقے کی پٹی پڑھاتا ہے۔ اس کے بعد اچھا اس نے اعلان تو کر دیا، اس نے اعلان تو کر دیا، کس نے؟ شیطان نے، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کا یہ کہہ دینا کیا اسے نجات دے گا؟ اس کا یہ کہہ دینا کیا اسے نجات دے گا؟ آگے آیت نمبر 17 میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، اب اس شیطان کی مثال، اب اس شیطان اور جس نے کفر اور شرک کیا، ان دونوں کا انجام، یہ منافق اور یہودی، ان کی دوستی بظاہر گرچہ صحیح ہے، مطلب آپس میں بظاہر مضبوط نظر آتی ہے، لیکن یہ منافقین اور یہودی کا انجام ویسے ہی ہے کہ جیسے شیطان کا اور کفر کرنے والے کا انجام ہے۔ کیا انجام ہے؟ دیکھیں، فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، ان دونوں کا انجام یہ ہوگا، أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، کہ وہ دونوں جہنم میں، کب تک کے لیے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش کے لیے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے، یہی ظالموں کا۔ اب ظالم میں ظلم کرنے والا بھی آ جائے گا، ظالم میں شرک کرنے والا بھی آ جائے گا، ظالم میں کفر کرنے والا بھی آ جائے گا، تو ابلیس اور کفر کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں، ایسے ہی منافقین اور یہودی ان کی دوستی کی مثال ہے، ویسے ہی یہ لوگ بھی جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 17 تک کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیں سبھی کے لیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے کہا وہ کرنا، جو اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے، تقوی کا یہی معنی، جو اللہ نے کہا وہ کرو
جو اللہ نے منع کیا اس سے بچو، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ نے نماز کے لیے کہا نماز پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے بھئی نماز نہیں ہے زندگی میں تو کیا ہے؟ اسلام کے بعد ایک ایمان والے کے لیے اسلام کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز، اس کے بعد کچھ اور ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھائی نہیں لیکن نماز ہونی چاہیے، نماز فرسٹ، نماز ہے تو ساری چیزیں آسان۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ استعینوا بالصبر والصلاة، اللہ نے کئی جگہوں پر قرآن میں کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنظُرْ، اور چاہیے کہ دیکھے کون؟ نفسن، ہر نفس، ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت، کیا دیکھے؟ ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا، آنے والے کل کی، ٹمورو، آنے والا کل۔ اور یہاں آنے والے کل سے مراد قیامت کا دن ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قیامت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پہلے تقوی بعد میں تقوی۔ ہمیشہ ہر انسان کی زندگی میں اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں، جو اللہ نے منع کیا اس سے بچیں، یہ تقوی ہے۔ یہی چیز ہماری زندگی میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیں، محاسبہ کریں، اپنا حساب لیں، اپنی زندگی کا کیلکولیشن کریں، حساب لگائیں، محاسبہ کریں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لیں، اپنی زندگی کو کیلکولیٹ کر لیں، حساب لگا لیں، اس سے پہلے کہ قبر کے اندر آپ کا حساب لیا جائے۔ نماز پڑھیں، جو بھی ضروری چیزیں آپ کی زندگی میں وہ کریں، نہیں کریں گے پھر یاد رکھیں کہ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن آخرت والی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، پھر آپ کے عمل کے حساب سے بدلہ وہاں آپ کو ملے گا، اور وہاں اگر پچھتاوا ہاتھ آیا تو ہمیشہ کی زندگی ہوگی پچھتانے کی، وہ یہ زندگی باقی ہے۔ حساب لگائیں، تیار کریں اپنے آپ کو، اور یاد رکھیں ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم، سب معلوم ہے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور اگر آپ نے نا جان بوجھ کر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اگر آپ نے نیکیاں نہیں کی تو آپ گرچہ دعویٰ کر لیں میں مسلمان ہوں، پکا سچا مسلمان ہوں، پکی سچی مسلمان ہوں، تو یاد رکھیں کتنا برا انجام ہونے والا ایسے لوگوں کا جو اللہ کو بھول جاتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، بلکہ دین میں کیڑے نکالتے ہیں اور جو ہے اسلام کے تعلق سے غلط باتیں کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، بہت ڈینجر آیت ہے۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور اللہ کو بھولنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر یہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ یعنی جو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے نا تو پھر اس کی اپنی زندگی کس راستے پر جا رہی ہے وہ بندہ اپنی زندگی پہ بھی بھول جاتا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ میں تو بہت اچھا انسان ہوں، مجھ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں پوری دنیا میں، پورے سماج میں، پوری سوسائٹی میں کوئی نہیں ہے مجھ سے اچھا۔ حالانکہ وہ سماج کا گندا انسان ہوتا ہے، برا انسان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، مجھ سے اچھا کوئی نہیں۔ کیوں؟ یہ کیونکہ وہ اللہ کو بھولا تو اللہ بھی اس کو بھول گیا، اور اللہ ایسے بھولا کہ پھر وہ بندہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے کہ میری زندگی، میری لائف کس راستے، کس وے پر جا رہی ہے، کیا میں اچھا کر رہا ہوں، اچھی کر رہی ہوں، باقی ساری چیزیں تو کر رہی ہے، لیکن پھر اس کی زندگی میں نماز نہیں، روزے نہیں، اچھائیاں نہیں ہے، اور جو ہے صحیح کام نہیں ہے، بس وہ اپنے کام سے کام اس کو مطلب ہے، پڑھنا لکھنا یا دنیاوی حساب سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے موبائل چلانا، ٹی وی دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہی کام رہ گیا، یہی ساری چیزیں رہ گئی۔ آپ اللہ کو بھولیں گے، اللہ آپ کو بھولے گا، پھر آپ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے، اور یہی لوگ کیا؟ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ گنہگار ہیں، یہی لوگ گنہگار ہیں۔ اپنے آپ کو گنہگار بننے سے بچائیں، اور یاد رکھیں اللہ جس کو بھول جاتا ہے پھر اس کو پوری دنیا یاد رکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ سوچیں
کہ دنیا والے آپ کو بہت زیادہ جانتے ہیں، انسٹاگرام پہ آپ کے ہزاروں فالوور ہیں، آپ اچھی اچھی پوسٹیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کرتے ہیں، آپ کا اسکول میں فرسٹ رینک آتا ہے، پڑھنے میں اچھے ہیں، گھر والوں کی نظر میں اچھے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کی ایک پیسے کی حیثیت نہیں ہے، ایک پیسے کی حیثیت نہیں ہے آپ، کتنا برا لگے گا. لیکن یہاں اندازہ نہیں ہے، وہاں اندازہ ہوگا، اور وہاں جب اندازہ ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں دنیا میں ابھی اندازہ کر لیں، ابھی وقت باقی ہے. آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 20. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. کیا کہا اللہ نے؟ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. ظاہر سی بات ہے بھائی، سونا چاندی برابر نہیں، رات اور دن برابر نہیں، اندھا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہے، روشنی اور اندھیرا دونوں برابر نہیں ہے. تو ایسے ہی جہنم ایک ہے، جنت ایک ہے، جہنم والے ایک ہے، جنت والے ایک ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر اچھا یہیں پر بات ہوتی تو بھائی چلو کوئی جنت والا ہے، کوئی جہنم والا ہے، لیکن کامیاب کون ہے؟ اصحاب الجنتی ہم الفائزون. اللہ تعالی نے کہا کہ جنتی لوگ کامیاب ہیں، جنتی لوگ کامیاب ہیں. اللہ نے ایک جگہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 21 میں کہا کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم. کہ جو لوگ برا کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی طرح بنا دیں گے، سواء ان کا جینا ان کا مرنا سب برابر ہو جائے گا. نہیں نہیں نہیں، بہت غلط فیصلہ کر. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے بھائی ہم تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، کچھ بھی کرو جیسے چاہو رہو، 4 دن کی زندگی مزے کر لو. یہ دوستوں کے چکر میں آ کے، سہیلیوں کے چکر میں آ کر کے جو آپ اپنا ایمان بگاڑ رہے نا، اپنی زندگی بگاڑ رہے، حساب دینا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا نا تو اللہ نہ کرے کہ قبر کے اندر کوڑے پڑیں گے، ہتھوڑے ماریں گے فرشتے. اندھا اور جو ہے بہرا فرشتہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہوگا وہاں پر، تو اس کو کچھ سنائی نہیں دے گا، کچھ دکھائی نہیں دے گا، وہ صرف مارنے کا کام کرتا ہے. اپنی زندگی سنوارے. جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہے. جنتی کامیاب ہیں، اپنے آپ کو جنتی بنائیں، اپنے آپ کو جنتی بنائیں. اور اصلاح کرنے والا یعنی خیر کرنے والا، برائی کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ایسے ہی جنتی اور جہنمی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ جنتی لوگ جو ہے یہی کامیاب ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 21. اس آیت میں قرآن کی عظمت اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، قرآن کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے. فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نے نازل کیا ہوتا یہ قرآن، علی جبل، کسی بھی پہاڑ پر، ہمالیہ، ایوریسٹ یا جو ہے احد، جو بھی پہاڑ آپ بول، بڑے سے بڑا پہاڑ، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ، اللہ نے نکرہ کامن جو ہے کامن ناؤن اللہ نے یوز کیا، کسی بھی پہاڑ پر، کسی بھی پہاڑ پر، جو بھی پہاڑ کا نام آپ لے لیں، تو کیا ہوتا؟ لرأیتہ، تو آپ اس کو دیکھتے. کیسے دیکھتے؟ خاشعا، ڈرا ہوا آپ دیکھتے کہ وہ کانپ رہا ہے ڈر کے مارے قرآن کی عظمت کی وجہ سے. متصدعا، اور وہ چورا چورا، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کیسے؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر اور اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ اللہ کے کلام کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ کانپ رہا ہوتا، ریزہ ریزہ، چورا چورا ہو جاتا. اور یہ ساری مثالیں اللہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے. کیوں بھائی؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں، سمجھیں کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی. آج دیکھیں ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن ہم قرآن پہلے تو پڑھتے نہیں ہیں، اور جب پڑھیں گے نہیں تو ہمیں قرآن کی باتیں نہیں معلوم ہوں گی، ہم ڈریں گے نہیں، ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا، ہم اللہ کو پہچان نہیں رہے ہوں گے. اسی لیے دیکھو کتنی ڈٹائی سے ہم لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، کیا نماز لگا رکھے. کتنے بچے بچیاں اپنے ماں باپ کو اس طریقے کا جواب دیتے. بہت سے گھروں کے واقعات سماج کا حصہ ہے. دیکھیں پڑے رہتے ہیں لوگ، پڑے رہتے ہیں،
اور کبھی کبھار ماں باپ نمازی بھی ہوتے، بچوں کو بولتے ہیں لیکن بچے نہ مسجد میں جا رہے ہیں نہ گھر کے اندر لڑکیاں گھروں میں نماز پڑھ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. غلط بات. بڑی محبت سے، بڑی محبت سے یہ سب پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہم دین سے جڑیں، اللہ سے جڑیں، قرآن سے جڑیں، حدیث سے جڑیں، اپنی آخرت کو بنائیں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں. قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے. اس قرآن سے آپ جڑ جائیں گے، یہ قرآن آپ کو بہترین بنا دے گا، یہ قرآن آپ کو خوبصورت بنا دے گا، یہ قرآن آپ کو عزت والا بنا دے گا، یہ قرآن آپ کو اونچا مقام دے دے گا، یہ قرآن آپ کی زندگی بھی سنوار دے گا، یہ قرآن آپ کے لیے آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر کے آئے گا. جڑے اس قرآن سے، کیونکہ جو قرآن سے جڑ گیا اس کا مقام اونچا ہو گیا اور وہ بڑا عظیم انسان بن گیا. یہ جو ہے قرآن کی عظمت اور قرآن کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر آیت نمبر 21 میں بیان کیا ہے. اور قرآن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کہ قرآن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر یہ قرآن جو ہے ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس کے ذریعے زمین کاٹی جاتی یا اس کے ذریعے مردے بول پڑتے. یعنی اس قرآن کے اندر تاثیر اتنا ہے کہ قرآن اگر پہاڑ کو دے دیا جائے تو قرآن اس کی عظمت سے چل پڑے، زمین کو دے دیا جائے تو زمین اس کی وجہ سے کٹ جائے، مردے اس کی وجہ سے بول پڑے. لیکن انسان ہے کہ انسان جو ہے پڑھتا نہیں، اثر نہیں لیتا، قرآن سے جوڑتا نہیں اپنے آپ کو. اسی لیے سارے کورس کرائے جا رہے ہیں کہ کم از کم اسی بہانے سے ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، دین کے قریب آئیں، قرآن کی باتیں جانیں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں، بہترین تعلق جو ہے بنائیں اس قرآن کے ذریعے اور اپنی زندگی کو مبارک بنا لیں. مبارک ہیں وہ لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جن کی روزانہ کی روٹین میں موبائل، کھانے پینے، سونے، ٹہلنے، اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ ساتھ قرآن بھی شامل ہے، نمازیں بھی شامل ہے. ایسے لوگ مبارک ہیں. لیکن ان لوگوں کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے جو نہ قرآن سے جڑے ہیں، نہ نماز سے جڑے ہیں، نہ اچھائیوں سے جڑے ہیں. ان کی زندگی میں باقی سب کچھ ہے لیکن دین نہیں ہے، ان کی زندگی میں اچھائیاں نہیں ہیں، ان کی زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں، اور بطور خاص ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے. اس لیے ہمیں جڑنا چاہیے. یہاں تک آیت نمبر 21 تک بات ہو چکی ہے. اس کے بعد 22، 23، 24 یہ 3 آیتیں اس سورہ کی رہتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تذکرہ ہے، وہ سارے نام انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. پھر اس کے بعد آگے سورۃ الممتحنہ کا آغاز ہوگا جو ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.